الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأحوال المتطهرين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. حمد و ثنا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہزارہ شکر ادا کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آج ایک بار پھر امام ربانی قطب یزدانی محبوب سبحانی قندیل نورانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اس پاکیزہ عرس مبارک میں جو منبع خیر و برکت پیکر رشد و ہدایت صوفی با صفا حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس خانقاہ شریف کے اندر ایک سلسلہ شروع کیا اور ہر سال بڑے زور و شور کے ساتھ ذوق اور شوق کے ساتھ حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ عرس منعقد کیا کرتے تھے اور حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کے خلیفہ حضرت علامہ مولانا پیر طریقت راہبر شریعت محبوب العلماء حضرت علامہ مولانا ذاکر احمد نقشبندی صاحب نے یہ سلسلہ جاری رکھا اور الحمدللہ یہ جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا. میں ہر روز خاص طور پر تمام کے لیے اور خاص طور پر حضرت علامہ مولانا ذاکر صاحب کی ترقی کے لیے برکات کے لیے استقامت کے لیے ہر روز میں دعا کرتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اب خانقاہ کا استحکام مولانا ذاکر صاحب کے استحکام کے ساتھ ہے. خانقاہ کی ترقی مولانا ذاکر صاحب کی ترقی کے ساتھ ہے. خانقاہ کا عروج مولانا ذاکر صاحب کے عروج کے ساتھ ہے. یہ خانقاہ اپنی دن بدن ترقی اور عروج کی طرف جا رہی ہے تو یہ حضرت مولانا ذاکر صاحب کی اس کی محنت اور کوشش کے ساتھ ہے. اگرچہ ہم سب ساتھی ان کے ساتھ دست و بازو ہیں لیکن اصل معاملہ ان کا ہے. جب ان کی طبیعت کا مجھے خبر ملتی ہے کہ آج ان کی طبیعت ٹھیک نہیں, آج ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تو دل میں بڑی قلق پیدا ہوتا ہے, اضطراب پیدا ہوتا ہے. اور پھر خاص طور پر میں اپنی بات کر رہا ہوں, باقی آپ ساتھی بھی, تو میں ان کے لیے خصوصی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا بھی عطا فرمائے اور تعالیٰ حضرت علامہ مولانا ذاکر صاحب کو زندگی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور جس طرح وہ پہلے محنت کر رہے ہیں مزید اللہ تعالیٰ ان کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کے ساتھ بھرپور طور پر تعاون کی توفیق عطا فرمائے. آج میں ایک مضمون تیار کر کے آیا تھا. ارادہ یہی تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بیان کیا جائے گا لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے تمام حق کو اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. صرف ایک اشارہ اور چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. آج کے ہمارے مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی محمد سلیم حامدی صاحب جو فیصل آباد سے تشریف لائیں. فیصل آباد میں بہت بڑا ادارہ ہے محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا, اس کے ہاں یہ شیخ الحدیث ہیں اور فیصل آباد ڈی.سی یونیورسٹی کے اندر خطیب بھی ہیں اور وہاں استاد بھی ہیں. عرصہ دراز سے وہاں تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے. آپ سب حضرات ان سے متعارف ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ہر سال تشریف لاتے ہیں. اگرچہ ان کے خطابات اور دیگر جگہوں پر بھی ہو سکتے ہیں لیکن زر کثیر خرچ کر کے حضرت اقدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت میں یہ بھی اور جتنے ساتھی دور سے پنجاب سے مختلف علاقوں سے تشریف لاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے
اور ان کو ہمت اور توفیق عطا فرمائیں، اس جذبے کو سلامت رکھے، کیونکہ ہر شخص اپنا اپنا تعاون پیش کرے گا تو پھر یہ کارواں مزید آگے بڑھتا جائے گا، ترقی کرتا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کہ پھر ان کے جلود یعنی جسم، پورا جسم مراد ہے، ان کا بدن اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کی تشریح اور توضیح اگر کی جائے تو اس کے لیے ایک شعر اصل وقت چاہیے، لیکن میں صرف امام ربانی قطب یزدانی محبوب سبحانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 2 پیغام آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ 3 مرتبہ تیسرا کلمہ ہر شخص اپنی زبان سے پڑھ لے، اس کے بعد پھر میں بات شروع کرتا ہوں۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلد ثانی کے مکتوب 21 کے اندر ایک طویل مضمون بیان کرتے ہیں۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ زبان سے ذکر ہوتا ہے یا آپ دل سے ذکر کرتے ہو، پھر ایک دل کے بجائے آپ نے اندر کتنی چیزیں شروع کر دی ہیں، قلب بھی ہے، روح بھی ہے، سر بھی ہے، خفی بھی ہے، اخفی بھی ہے، نفسی بھی ہے، قالب بھی ہے، یہ 7 اذکار ہیں۔ تو اب اس کی حقیقت پوچھتے ہیں، اس کے لیے تو ایک طویل وقت چاہیے اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے، لیکن کوئی بھی چیز ہے اس کے لیے جو اس کا رازدان ہوتا ہے، جو اس کا واقف ہوتا ہے وہی بتا سکتا ہے۔ اب یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ایسے چلا آ رہا ہے۔ حضرت امام ربانی قطب یزدانی محبوب سبحانی قندیل نورانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ اس حقیقت کو اشکار کرنے کے لیے آپ نے اس مکتوب کے اندر بڑی طویل اور عمدہ بات فرمائی ہے، لیکن میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ وقت کی قلت کی وجہ سے، کیونکہ اس کو اگر میں صرف ترجمہ کروں گا تو اس کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے، اور مجھے جو وقت دیا گیا ہے وہ آدھے گھنٹے کا ہے، اس میں یہ پورا مضمون نہیں ہو سکتا، لیکن میں خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس مکتوب کے اندر یہ جو قلب کہتے ہیں، اس قلب کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، پرسیدہ بودن کہ تو در مکتوبات در رسائل خود نوشتہ کہ ظہور قلبی اینس از ظہور عرشی و فضل کلی مر ظہور عرشی راس و در حدیث آمداس لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولیکن یسعنی قلب عبد المومن۔ ازیں حدیث لازم میں آیت کے ظہور قلبی عالم بود و فضل مراد باشد محبت آثار را خلقی مبنی بر مقدمہ است۔ حضرت امام ربانی جملے میں فرماتے ہیں کہ جو ظہور قلبی ہے اس کی مثال عرش کے ظہور کے ساتھ دی گئی ہے۔ یہ قلب جو ہمارا ہے، اس قلب کو عرش قرار دیا گیا ہے، عرش کے ساتھ ظہور مثال دی ہے کہ ظہور قلبی اس از ظہور عرشی، کہ یہ قلب کا جو ظہور ہے یہ ظہور عرشی ہے، وہ فضل کلی مر ظہور عرشی راس، اور یہ سب کچھ ظہور عرشی کا فضل کلی ہے۔ ہم اس دل کو معمولی نہ سمجھیں۔ امام ربانی قطب یزدانی محبوب سبحانی اس کو آگے جا کر اس قلب کا بیان کرتے ہیں، وہ ابھی میں آپ کو سناؤں گا الفاظ کہ یہ ہم سمجھتے ہیں بس قلب ہی ہے، فرماتے قلب نہیں ہے۔ یہ وہ قلب کیا ہے کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے لا یسعنی ارضی ولا سمائی، کہ میں نہ آسمان میں سما سکتا ہوں نہ زمین میں، ولیکن یسعنی قلب عبد المومن، عبد مومن کے اندر میں سما سکتا ہوں۔ سمانے کا معنی ایک علیحدہ ہے، آپ اس کو جسمانی طور پر نہ لیجیے۔ تو اب اس میں کیا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ اس حدیث سے یہ لازم آتا ہے، اس حدیث سے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ قلب ایک حقیقت ہے، یہ قلب گوشت کا لوتھڑا ہے جس کو ہم قلب کہتے ہیں۔ ایک معنی اس کا ہے گوشت کا لوتھڑا، اور ایک اس کا معنی حقیقت جامعہ،
لفظ قلب بولا جاتا ہے اور اس سے مراد ہوتی ہے حقیقت جامعہ. لفظ قلب بولا جاتا ہے، اس سے مراد گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے. حضرت عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تو ان کے پوتے وضو فرما رہے تھے. جب وضو کر کے پوتے باہر آئے عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص ہیں جن کو 2 مرتبہ چاندی اور سونے میں تولا گیا اس وقت کے لحاظ سے، اتنے بڑے اس وقت کے عالم تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہ 11-12 سال کا بچہ ہے اور اس سے میں ایک سوال پوچھوں تاکہ پتہ لگے کہ خاندان جو مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے افراد ہیں ان کے بچے کا کیا مقام ہے اور اس کی کتنا اس کی معلومات ہے. اس سے کہا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ قلب ذکر کرتا ہے، تو قلب تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ ذکر کیسے کرتا ہے؟ یہ عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے سے سوال پوچھا کہ قلب کیسے ذکر کرتا ہے، وہ تو ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ تو اس بچے نے جواب دیا کہ یہ زبان بھی تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہے، یہ ذکر کیسے کرتا ہے؟ آپ قلب کا کہتے ہو کہ قلب ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ کیسے ذکر کرتا ہے؟ تو میں یہ پوچھتا ہوں، انہوں نے کہا کہ آپ بتاؤ زبان بھی تو ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، یہ ذکر کیسے کرتی ہے؟ کیا اس کے اندر کوئی ذکر کے الفاظ لکھے جاتے ہیں؟ کیا ہے اس کے اندر؟ ہم اس حقیقت کو غور کریں کہ یہ جو ہماری آواز ہے، ہم کہتے ہیں زبان سے آواز آتی ہے، زبان سے کہاں سے آواز آتی ہے؟ کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے اس آواز کی حقیقت کو معلوم کر سکے کہ یہ جو ہماری آواز ہے یہ آتی کہاں سے ہے، اللہ نے کس جگہ پر اس کی صلاحیت رکھی ہے. ذہنی طور پر زبان حرکت کرتی ہے، گلے سے آواز آتی ہے، لیکن اس کی دل میں جائیں یہ آواز کون سے جسم کے کس عضو سے نکل رہی ہے، کہاں سے یہ باہر آ رہی ہے، اس حقیقت تک ہم پہنچے تو آج تک دنیا والے نہیں بتا سکے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اپنے الفاظ میں ہر شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ حلق سے آواز آ رہی ہے. قرآن حضرات حلق سے آواز نکالتے ہیں، یہاں سے سینے سے نکالو، گلے سے نکالو، یہ زبان سے الفاظ نکالو، یہ منہ سے الفاظ نکالو، یہ الفاظ ہونٹوں کو ملا کر نکالو، یہ ہے، لیکن وہ آواز آتی کہاں سے ہے؟ تو ذرا غور کریں، یہ حقیقت کوئی بھی نہیں جان سکتا. اس کا مطالعہ کریں، اس کو دیکھیں تو آپ کو اشعار ہو جائے گا اللہ کے راز اللہ ہی جانتا ہے، مخلوق نہیں جان سکتی. تو اس بچے نے بتایا کہ پھر یہ زبان بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ ذکر کیسے کرتا؟ اس لیے اگر کوئی کہے کہ یہ قلب کیسے ذکر کرتا ہے، اسے کہے زبان کیسے ذکر کرتی ہے. حقیقت سمجھنے کی بات ہوتی ہے، جس چیز کا پتہ نہیں ہوتا انسان اس پر اعتراض کرتا ہے. تو حضرت مجدد ثانی فرماتے ہیں کہ یہ قلب کی 2 صورتیں ہیں، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے اور ایک حقیقت جامعہ ہے. حقیقت جامعہ اس کی بڑی تشریح کی گئی ہے. آپ کوشش کر کے اس مکتوب نمبر 21 کو، کیونکہ ہم سب ایک ہی خاندان سے اور اعلی طریقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس کو ضرور پڑھیں. فارسی میں ہے، فارسی پڑھیں، جن کے پاس اردو پڑھیں، اس کو پڑھیں، اس پہ نشان لگائیں. میرا نمبر لے لیں، مولانا سلیم صاحب کا نمبر لے لیں، باقی جو صاحب علم خلفاء ہیں ان کا نمبر لے لیں اور اس میں پوچھیں کہ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی ہے، یہ بات کیا ہے. کیونکہ یہ 4 صفحے اس میں، یہ 4 صفحے میں ابھی بیان نہیں کر سکتا، صرف آپ کو ایک راستہ دکھا رہا ہوں کہ اس کو پڑھیں، اس مکتوب کو. اس کے اندر ہمارے سارے اعتراضات کے جوابات بھی ہیں اور ہمارے سارے معاملات کا حل بھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ عزیزہ بایزید و جنید قدس اللہ تعالی اسرارہما الموسق قلب خبر داداند و عرش مافی را در جنب عظمت قلب مختصر انگاشتان. کہ بایزید اور جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے عظیم المرتبت ہستیاں، انہوں نے قلب کی وسعت کو یہ بیان کیا کہ عرش اور وہ معافی، جو عرش کے دائیں بائیں جو کچھ عرش میں ہے، جو اس کے ارد گرد ہے، اس سب کو قلب کا ایک پہلو میں مختصر سا حصہ وہ کہتے ہیں کہ یہ عرش کیا چیز ہے.
کہتے ہیں کہ یہ مختصر جنب عظمت قلب مختصر انگاشتہ، قلب کا ایک مختصر سے حصہ ہے، ایک مختصر سے شے ہے، اس کے سامنے ایک حقیر شے ہے۔ قلب اتنی بڑی عظمت والی ہے، ہم اس قلب کو کوئی سمجھتے نہیں ہیں۔ اور فرمایا کہ تنگی قلب لازم اطلاق ثانیہ، اور قلب تنگ بھی ہے۔ اب تنگ کس وجہ سے ہے؟ آگے اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ چونکہ میں یہ شارٹ کر رہا ہوں اس میں، تو انہوں نے بیان کیا اس میں کہ چونکہ اس میں غیر کی وسعت نہیں ہے، غیر قلب کے اندر نہیں جا سکتا۔ کون غیر؟ اللہ کا غیر۔ اللہ نے فرمایا کہ یسعنی فی قلب عبدی، مومن کے قلب میں وسعت رکھتا ہوں۔ یہ جو قلب ہے، جو حقیقت قلب ہے، اس کے اندر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی جلوہ افروز ہے، اس کی جلوہ گری ہے، اس لیے اس کے اندر کسی اور شے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ ہم نے جو دنیا کی محبتیں اپنے دلوں میں بٹھائی ہیں، یہ ایک مجازی ہیں سارا کچھ۔ جو قلب ہے، جو قلب حقیقی ہے، اس کے اندر غیر کی وسعت ہی نہیں ہے، وہاں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی موجود ہے، اسی کی جلوہ گری ہے، باقی کوئی چیز اس میں آ نہیں سکتی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انتہائی تنگ ہے، وسیع اتنا ہے کہ عرش سے بھی زیادہ وسیع ہے، اور تنگ اتنا ہے کہ اس میں غیر کوئی شے آ ہی نہیں سکتی۔ اس لیے مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آگے اس بیان میں فرمایا کہ میں نے این فقیر را در بعض رسائل خود تعبیر از آن قلب با اعتبار این عبارت کردہ است: الضیق الاوسع، البسیط الابسط، اور الاقل الاکثر۔ یہ تین لفظ ہیں، یہ تینوں لفظ اتنی گہرائی رکھتے ہیں کہ خالی اس کی اگر تشریح کی جائے اس کے لیے بے شعر حاصل وقت چاہیے کہ الضیق الاوسع، ایسا تنگ جو سب سے زیادہ وسیع ہے۔ ادھر تنگ بھی کہہ رہے ہیں اور سب سے زیادہ وسیع بھی ہے، تنگ کس اعتبار سے ہے، وسیع کس اعتبار سے ہے، یہ پھر مضمون طویل ہے۔ البسیط الابسط اور الاقل الاکثر، کہ سب سے زیادہ قلیل اور ایسا قلیل جو تمام سے بڑھ کر ہے، سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے یہ قلب کوئی معمولی شے نہیں ہے، اس کی بڑی